ہم جس سسٹم میں رہ رہے ہیں وہ تباہ ہو چکا ہے. جب تک سسٹم کو ری سیٹ نہیں کریں گے بہتری نہیں آئے گی. نئے انتظامی یونٹس نہیں بنائیں گے تو چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا پاکستان کی پہلی اکنامک سمٹ سے خطاب. بولے پاکستان جس حالت میں ہے اس کی ذمہ داری یہاں بیٹھے لوگوں پر بھی ہے. جب تک سب ساتھ نہیں بیٹھیں گے ملک ایسے ہی چلتا رہے گا. عام آدمی کو بنیادی سہولت چاہیے. نوجوان نسل نوکریاں مانگتی ہے. لیپ ٹاپ یا 2-4 ہزار دے کر ان کو خوش نہیں کر سکتے. اگر یہ کاکروچ اکٹھے ہو گئے تو ہر چیز کو لڑ سکتے ہیں. نئے انتظامی یونٹس یا صوبے بنانے کا معاملہ عوام تک لے کر جانا ہوگا. عوام کی رائے لیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں. تقریب کے بعد غیر رسمی گفتگو میں محسن نقوی نے وضاحت دی کہ وہ صدارتی نظام کی بات نہیں کر رہے. حکومت اپنی مدت پوری کرے گی. وہ وزیر داخلہ ہی رہیں گے, وزیر خارجہ نہیں بننے جا رہے. امریکہ سے جتنے مرضی تعلقات اچھے ہو جائیں, اگر ہمارا نظام ٹھیک نہیں ہوگا تو کوئی فائدہ نہیں. صرف نون لیگ اور پیپلز پارٹی نہیں, پی ٹی آئی کو بھی اس نظام کو بہتر کرنے میں اکٹھا ہونا چاہیے. فیلڈ مارشل بارہا کہہ چکے جمہوریت کو ڈیریل نہیں ہونے دیں گے. ایک بندہ سب کچھ لا کر پلیٹ میں رکھ رہا ہے. کوئی ریڈ لائن ہے جو وہ شخص کراس نہیں کرنا چاہتا. وہ کہتا ہے اسی سسٹم میں ہو اور ٹھیک ہو. اب سب کا فرض ہے کہ مل کر ری سیٹ کریں. نئے انتظامی یونٹس بنانا ہی بنیادی مسائل کا حل ہے. آئین کا آرٹیکل 1 انتظامی یونٹ بنانے کی اجازت دیتا ہے. معروف قانون دان احسن بھون کا اکنامک سمٹ سے خطاب. بولے آئین کے تحت کسی بھی علاقے کو وفاقی علاقہ قرار دیا جا سکتا ہے. صوبوں کی حدود بھی تبدیل کی جا سکتی ہے. اس کے لیے صوبائی اسمبلی کی 2/3 اکثریت ضروری ہے. تاجر رہنما ایس ایم تنویر کا فری ہینڈ دینے کا مطالبہ. بولے بزنس کمیونٹی کے پاس معیشت کا حل موجود ہے. ہمارے ہاتھ کھولیں, ہمیں کام کرنے دیں, پھر دیکھیں معیشت کیسے اوپر جاتی ہے. آئین میں ترمیم کریں. بزنس کمیونٹی کے لیے سینٹ, قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں میں سیٹیں مختص کی جائیں. نظام ٹھیک کریں, پھر دیکھیں $30 ارب کے بجائے $200 ارب کی ایکسپورٹ ہوگی. وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل ملک کی ترقی کے لیے کوشاں ہیں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیاب کرے. تاجر رہنما فواد مختار بولے صنعت, زراعت اور IT معیشت کے فروغ کے لیے اہم ہے. فوری طور پر زراعت پر فوکس کرنا ہوگا. معاشی استحکام کے لیے پالیسیز کا تسلسل اور ادارہ جاتی اصلاحات ناگزیر ہیں. الیکشن کا فیصلہ بیلٹ سے ہو, بلٹ سے نہیں ہو. الیکشن میں ووٹ گنے جائے, لاشیں نہیں گننا چاہیے. تو نے چوری کی, تو نے ڈاکہ مارا, تو پھر لکھ لو, گارنٹی میرا لے لو. تیرا وفاقی حکومت کا الٹی گنتی تب سے شروع ہو جائے. آزاد کشمیر کے الیکشن پر ڈاکہ مارا گیا تو آپ کی الٹی گنتی شروع ہو جائے گی. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی وفاقی حکومت کو دھمکی. بولے مظفر آباد میں جلسے سے خطاب میں کہتے ہیں کہ ریاستی اداروں کو فیصلہ کرنا ہوگا کیا پاکستان اور کشمیر کا قومی مفاد اہم ہے یا نون لیگ کا سیاسی مفاد. نون لیگ نے الیکشن کو زندگی اور موت کا مسئلہ بنا دیا ہے. الیکشن کا فیصلہ بیلٹ سے ہونا چاہیے, بلٹ سے نہیں. ہم ووٹ چوری نہیں کرنے دیں گے. شفاف انتخابات ہوئے تو خوش دلی سے نتائج تسلیم کریں گے. اسمبلی نے ٹروتھ کمیشن کی قرارداد پاس کر لی. حکومت ٹروتھ کمیشن قائم کرے. احتجاج کرنے والے کمیشن قبول کریں. بلاول بھٹو کا تحریک انصاف کو بوائے چھوڑنے کا مشورہ. کہا الیکشن لڑو, اپنا کام کرو, بوائے سے بہتر ہے گھر میں بیٹھ جائیں. میں اپنا ہاتھ پی ٹی آئی کے سنجیدہ لوگوں کی طرف بڑھا رہا ہوں. پارلیمان میں مل کر قانون سازی کرتے ہیں. لاہور میں ایک اور چھت گرنے سے سانحہ, سارا خاندان لقمہ اجل بن گیا. ہربنس پورہ میں 3 منزلہ بوسیدہ مکان کی چھت گری. ملبے تلے دب کر 3 بچوں اور 3 خواتین سمیت 11 افراد جاں بحق, 4 زخمی. افسوسناک حادثے کے وقت گھر میں بچے کی سالگرہ کی تقریب جاری تھی. 3 منزلہ مکان میں 3 بھائی رہائش پذیر تھے. سگی بہن بھی بچوں کے ساتھ آئی ہوئی تھی. کئی رشتہ دار بھی شریک تھے. ریسکیو ذرائع کے مطابق گھر کی تینوں چھتیں TR گارڈر سے بنی ہوئی تھیں. بارشوں سے بچنے کے لیے حال ہی میں سب سے اوپر کی چھت پر مٹی ڈلوائی گئی تھی. جاں بحق افراد کی اجتماعی نماز جنازہ ادا کر دی گئی. اہل علاقہ کی کثیر تعداد میں شرکت. فضا سوگوار, ہراں کا شمار. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا چھت گرنے سے قیمتی انسانی جانوں کی ضیاع پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار. زخمیوں کے بہترین علاج کی ہدایت.
پاسداران انقلاب کا اردن میں امریکی فضائی اڈے پر ڈرون اور میزائل حملے کا دعویٰ. ترجمان کے مطابق الجفرہ ایئر بیس پر کارروائی میں 3 امریکی F-35 طیارے تباہ اور متعدد امریکی فوجی ہلاک ہوئے. حملہ قشم جزیرے پر امریکی اسٹرائک اور شہریوں کی بات کا بھرپور جواب ہے. واقعے کے بعد خطے میں امریکی اور ایرانی کشیدگی مزید بڑھ گئی. ایرانی حکام نے امریکی میزائل حملے میں پاسداران انقلاب کے 3 ارکان شہید ہونے کی تصدیق کی. شہید ارکان میں محمود ملا جباری، محمد رضا چراغی اور جمال امیری شامل. پاسداران انقلاب کا امریکہ کو مزید سخت جواب دینے کا اعلان. کہا اللہ کی مدد سے جار دشمن کو سزا دی جائے گی. امریکی فوج کی ایران کے کئی شہروں پر شدید بمباری. ایرانی میڈیا کے مطابق بندر عباس، بوشہر، آبادان، قشم، احواز، شادگان اور اوند کنار پر حملے کیے. امریکہ نے کیش جزیرے، فارس اور خوزستان صوبے کو بھی نشانہ بنایا. امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق ایران میں عسکری اہداف، ڈرون، میزائل اور دیگر فوجی صلاحیتوں کو نشانہ بنایا. کارروائی مشرق وسطی میں امریکی افواج پر ایران کے حملوں کا جواب ہے. ادھر مصر کی بندرگاہ پر امریکی LNG ٹینکر پر ڈرون حملہ. جہاز میں آگ بھڑک اٹھی. حملے کے وقت جہاز مصری نیشنل گیس ہولڈنگ کمپنی کی تنصیب کے ساتھ کھڑا تھا. ایران نے اردن میں فوجی اڈے پر سرپرائزڈ میزائل حملے کیے. تاہم امریکی فوج نے منٹوں میں ایران سے فائر کیے جانے والے میزائل مار گرائے. امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے امریکی مفادات پر حملے کو برداشت نہیں کیا جائے گا. ایران کو چین سے 400 راکٹ لانچرز ملنے کی اطلاعات حیران کن ہے. چینی صدر نے یقین دہانی کرائی تھی کہ وہ ایران کو ہتھیار نہیں دیں گے. ادھر NBC نیوز کے مطابق امریکی انتظامیہ میں ایرانی جنگ کے حوالے سے گہرے اختلافات سامنے آئے. صدر ٹرمپ ایران کے خلاف حکمت عملی اور متوقع نتائج حاصل نہ ہونے پر شدید برہم ہیں. کچھ حکام عسکری کارروائیوں کو طول دینے کی مخالفت کر رہے ہیں. تنازعہ بڑھنے پر امریکی ہتھیاروں کا ذخیرہ ختم اور بحران مزید سنگین ہو سکتا ہے. چین نے ایران کو ایئر ڈیفنس میزائل لانچرز کی فراہمی کی تردید کر دی. ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ ایران کو ایئر ڈیفنس میزائل لانچرز کی فراہمی حقیقت پر مبنی نہیں. ماضی میں کئی بار اپنی پوزیشن واضح کر چکے ہیں. چین نے ہمیشہ امن اور تنازعات کے خاتمے کے لیے کام کیا ہے. پاکستان کا ایران اور امریکہ کے درمیان بڑھتی کشیدگی پر اظہار تشویش. فریقین پر اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد پر زور. ترجمان دفتر خارجہ نے کہا فریقین کو دوبارہ مذاکرات کی جانب لانے کی کوشش کر رہے ہیں. آبِ ہرمز اور باب المندب میں ہونے والی تبدیلیاں تشویشناک ہے. ترجمان دفتر خارجہ نے بھارت کا مقبوضہ کشمیر پر قبضے کو قانونی جواز دینے کا اقدام قابل مذمت قرار دیا. کہا بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں پیلٹ گنز کا استعمال کیا. پاکستان نے ہمیشہ پیلٹ گنز کے استعمال کی مذمت کی. پاکستان اور بھارت کی جانب سے سفارتی عملے کو ویزوں کے اجرا کی تصدیق. وزیراعظم شہباز شریف کی پاور سیکٹر میں اصلاحات تیز کرنے کی ہدایت. بہترین کارکردگی پر ڈسکوز کو اعزاز دینے کا فیصلہ. جائزہ اجلاس میں وزیر اعظم نے کہا کہ ملک بھر میں اسمارٹ میٹرز کی تنصیب، بجلی چوری کے مکمل خاتمے، بلنگ سسٹم کے ٹیکنیکل آڈٹ اور ڈسکوز کی کارکردگی جانچی جائے. وزیر اعظم کی زیر صدارت سفارت خانوں میں سہولیات سے متعلق اجلاس. شہباز شریف بولے بیرون ملک پاکستانی ہمارا قیمتی اثاثہ ہیں. سہولیات کی فراہمی حکومت کی ترجیح ہے. سفارت خانوں میں QR کوڈ آویزہ کر کے اوورسیز کی رسائی میں اضافہ کیا جائے. آزاد کشمیر کے انتخابات اور امن و امان کی صورتحال پر غور کے لیے وفاقی کابینہ کا اجلاس کل طلب. قومی نوعیت کے اہم فیصلے متوقع. ذرائع کے مطابق مجموعی معاشی، سیکیورٹی اور سیاسی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا. قومی سلامتی سے متعلق امور پر بھی بحث ہوگی. آزاد کشمیر اسمبلی میں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کے قیام کی قرارداد منظور. قرارداد میں حقائق جاننے کے لیے ٹروتھ کمیشن بنانے کا مطالبہ. حالات خراب کرنے والوں کے خلاف بلا امتیاز ایکشن لینے کا بھی مطالبہ. شہید پولیس اور سیکیورٹی اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش. قرارداد پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے صدر چودھری یاسین نے پیش کی. قرارداد میں کہا گیا کہ موجودہ صورتحال پر غیر جانبدار کمیشن قائم کیا جائے. ٹروتھ کمیشن کی حتمی رپورٹ تک مظاہرین احتجاج ختم کریں. قانون کے مطابق شرپسندوں کے خلاف کارروائی کی جائے. پرامن مظاہرین مسلح عناصر سے خود کو الگ کریں. شہریوں کے جان و مال پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا.
وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا ضلع ہنگو کا دورہ، دہشت گرد حملے میں شہید پولیس اہلکاروں کے لواحقین سے ملاقات اور اظہار تعزیت، شہداء کے اہل خانہ کو ہر ممکن تعاون اور حکومتی سرپرستی کی یقین دہانی۔ صوبائی وزیر اطلاعات شفیع جان اور آئی جی کے پی ذوالفقار حمید کی ڈی ایچ کیو ہنگو آمد، دہشت گردوں کے حملے میں زخمی ہونے والے پولیس اہلکاروں کی عیادت کی۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی زیر صدارت امن و امان پر ہنگامی اجلاس، پائیدار امن کے قیام کے لیے تمام وسائل بروئے کار لانے کے عزم کا اعادہ۔ سہیل آفریدی بولے، شرپسندوں کی بزدلانہ کارروائیاں کے پی پولیس کے حوصلے پست نہیں کر سکتی، حکومت پولیس کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ پنجاب آج ہر شعبے میں ترقی کر رہا ہے، صوبے کی ترقی کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ٹریننگ کالج چونگ میں لیڈی پولیس افسران کی پاسنگ پریڈ کی تقریب سے خطاب، کہا کہ پنجاب پولیس میں شامل ہونے والی ہونہار بیٹیوں پر فخر ہے، پنجاب کو خواتین کے لیے محفوظ بنانا اولین ترجیح ہے۔ پنجاب میں آج جرائم کی شرح کم ترین سطح پر ہے، سیف سٹی کے تحت مجرموں کے پاس کہیں چھپنے کی جگہ نہیں ہے۔ مریم نواز نے جیپ پر سوار ہو کر پاسنگ آؤٹ پریڈ کا معائنہ بھی کیا۔ ادھر وزیر اعلیٰ مریم نواز نے مزید 7 اضلاع میں گرین بس سروس کا افتتاح کر دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت اجلاس، سندھ حکومت اور این ٹی سی کا ڈیٹا مینجمنٹ اور کلاؤڈ سروسز پر تعاون کا جائزہ۔ این ٹی سی اسلام آباد، لاہور اور کوئٹہ میں ٹائر 3 ڈیٹا سینٹر چلا رہا ہے۔ اجلاس میں بریفنگ، وزیر اعلیٰ سندھ نے جدید صوبائی ڈیٹا سینٹر کے قیام کا حکم دے دیا۔ مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ محفوظ ڈیٹا انفراسٹرکچر حکومتوں کے لیے اسٹریٹجک ضرورت بن چکا ہے۔ ڈیٹا سینٹر سندھ کی ڈیجیٹل تبدیلی کی حکمت عملی کی بنیاد بنے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سے برطانوی ڈپٹی ہائی کمشنر ایلسن بلیک برن کی ملاقات، سرمایہ کاری راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کے نتائج اور آئندہ اقدامات پر تبادلہ خیال، تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ بانی پی ٹی آئی کی اسپتال منتقلی کی درخواست پر رجسٹرار سپریم کورٹ کے اعتراضات کے خلاف اپیل سماعت کے لیے مقرر۔ چیف جسٹس کل چیمبر میں اپیل پر سماعت کریں گے۔ ادھر بشرا بی بی نے سزا معطلی کے لیے آئینی عدالت میں اپیل دائر کر دی۔ ٹرائل کورٹ کی جانب سے دی گئی سزا معطل کر کے ضمانت پر رہائی کی استدعا، سزا معطلی کی استدعا طبی بنیادوں پر کی گئی۔ موقف اپنا کے دوران قید بشرا بی بی کو آنکھوں کی بیماری لاحق ہوئی، قید تنہائی میں رکھ کر علاج اور دیکھ بھال سے محروم رکھا گیا۔ خاتون ہونے اور بیماری کے باعث ضمانت کی مستحق ہے۔ این سی سی آئی اے کے مقدمے میں نورین نیازی کی 1 ہفتے کے لیے حفاظتی ضمانت منظور۔ لاہور ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کی بہن کو گرفتار کرنے سے روک دیا۔ عدالت کا نورین نیازی کو 1 ہفتے کے اندر متعلقہ عدالت کے سامنے پیش ہونے کا حکم۔ ادھر اے ٹی سی اسلام آباد نے علیمہ خان اور عظمیٰ خان کو 4 اکتوبر احتجاج کیس میں اشتہاری قرار دے دیا۔ اٹارنی جنرل کے گھر پر پولیس چھاپے کا معاملہ، ایس پی کینٹ اختر نواز کو ہٹا دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن جاری، پولیس نے پیر کی رات اٹارنی جنرل منصور آبان کے گھر چھاپا مارا تھا۔ چھاپے کے بعد ایس ایچ او سمیت 11 پولیس اہلکار معطل کر کے مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ بیلاروس کے چیف آف جنرل سٹاف کی قیادت میں دفاعی وفد کی ایئر ہیڈ کوارٹرز آمد۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے میجر جنرل میراویکو کی ملاقات، باہمی دلچسپی، علاقائی سلامتی، دفاعی تعاون اور فوجی روابط بڑھانے پر گفتگو۔ ایئر چیف نے بیلاروس کے ساتھ دفاعی تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔ بجلی استعمال ہو یا نہ ہو، صارفین کیپیسٹی ادائیگیوں کا بوجھ اٹھانے پر مجبور۔ دستاویز کے مطابق بجلی بنانے سے زیادہ ادائیگیاں پاور پلانٹس کو کھڑا رکھنے پر ہوئیں۔ 5 برس میں کیپیسٹی چارجز 7 کھرب 27 ارب جبکہ توانائی چارجز 6 کھرب 12 ارب روپے رہے۔ تاریخ میں پہلی بار کیپیسٹی چارجز توانائی چارجز سے زیادہ ہو گئے۔ 5 برس میں بجلی کی پیداوار کی مجموعی لاگت 13 کھرب 39 ارب روپے سے تجاوز کر گئی۔ نیپرا نے بجلی تقسیم کار کمپنیوں پر 3 ارب روپے جرمانہ بھی کیا۔
ملک میں مانسون بارشوں کا اسپیل، لاہور میں موسلادھار بارش، نشیبی علاقے پانی میں ڈوبے رہے۔ کل سے مانسون کا نیا سلسلہ برسے گا۔ فیصل آباد، گجرانوالہ اور گجرات اور دیگر شہروں میں تیز بارش متوقع۔ بالائی خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر اور شمال مشرقی بلوچستان میں بادل خوب برسیں گے۔ پشاور، سوات، ایبٹ آباد، خیبر، خزدار، بارکھان میں بھی بارش کا امکان۔ نشیبی علاقے زیر آب آنے اور ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ۔ ادھر فیروز والہ میں نالا بھیڑ کے سیلابی پانی میں پھنسے لوگوں کی مشکلات بڑھ گئیں۔ سیلاب متاثرین بیمار پڑنے لگے، پانی کے اندر پیدل اور کشتیوں کے ذریعے سفر کرنے پر مجبور۔ سعودی وزیر دفاع کی واشنگٹن میں امریکی صدر سے ملاقات، ایران جنگ، خطے کی کشیدہ صورتحال اور علاقائی سلامتی پر تبادلہ خیال۔ سعودی وزیر دفاع نے ولی عہد محمد بن سلمان کا خصوصی پیغام صدر ٹرمپ تک پہنچایا۔ شہزادہ خالد بن سلمان کی امریکی نائب صدر جے ڈی وینس سے بھی ملاقات، خطے کی تازہ صورتحال پر بات ہوئی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو ایران کے ساتھ کشیدگی بڑھانے کے حامی ہیں۔ سعودی عرب کا موقف ہے کہ کشیدگی میں کمی ہی زیادہ مؤثر اور نتیجہ خیز راستہ ہے۔ ترک وزیر خارجہ خاقان فیدان سے حماس کے سربراہ خلیل الحیہ کی ملاقات، غزہ اور لبنان میں اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی مذمت۔ ترک وزارت خارجہ کے مطابق خطے میں امن کے قیام اور انسانی امداد کی فوری فراہمی کے اقدامات پر بھی بات چیت کی گئی۔ ترکیہ نے فلسطینی عوام کی سفارتی اور اخلاقی حمایت کے عزم کا اعادہ کیا۔ عمان کے سلطان اور برطانوی وزیر اعظم کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں کا مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال، خطے میں کشیدگی میں کمی اور تصادم روکنے پر اتفاق، مشرق وسطیٰ میں پائیدار امن اور سلامتی کے قیام پر زور۔ یورپ میں شدید گرمی اور ہولناک جنگلی آگ کی تباہ کاریاں جاری، یونان کے جزیرہ کریٹ میں آگ بجھاتے ہوئے 3 فائر فائٹر ہلاک۔ جزیرہ لیسبوس میں بھی شدید ہواؤں سے آگ تیزی سے پھیلنے لگی۔ اسپین میں آگ سے 10,000 سے زائد افراد گھر چھوڑنے پر مجبور، 10,000 ہیکٹر کا رقبہ جل کر خاکستر۔ فرانس میں تباہ کن آگ سے اب تک 42,000 ہیکٹر رقبہ متاثر ہوا۔